جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ دو ابواب ہے۔ پہلا باب ہے باب النہی عن البول قائما، اور آگے باب کیا ہے جناب ذرا پڑھیں۔ باب ما جاء من الرخصۃ فی ذلک۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ کیا موضوع ہے۔ آج کے سبق کا موضوع کیا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا حکم کہ وہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو دو قسم کی روایات ہیں، پہلے سے نہیں معلوم ہوتی، دوسرے سے جواز معلوم ہوتا ہے، اور دونوں روایات جو ہے وہ قابل اعتبار ہیں۔ تو اس میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ اس میں سب فقہاء اس پہ قائل ہے کہ تطبیق کا طریقہ اختیار کیا جائے گا، اور وہ تطبیق کا طریقہ یہی ہے کہ عام معمول مبارک تو حضور کا یہی تھا کہ بیٹھ کر ہی قضاء حاجت فرماتے تھے، چھوٹا پیشاب بھی، لیکن کبھی کبھار عذر جب ہے تو پھر اتنی سختی نہیں کی ہے، نہ امت پر نہ اپنے آپ پر۔ جب کوئی عذر سامنے آیا ہے تو پھر کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا ہے۔ عذر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے گھٹنے میں مسئلہ ہے، کسی کمر میں مسئلہ ہے، نیچے بیٹھنے کی جگہ ہی بہت گندی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو جواز ہے وہ رخصت جو ہے وہ عذر کی حالت پر معمول ہے، اور جو منع ہے وہ عام حالات پہ ہے۔ عذر کا فیصلہ مبتلا بھی خود کرے گا۔ کون خود کرے گا؟ کہ بھائی مجھے یہاں عذر ہے یا نہیں۔ لیکن علامہ بنوری رحمہ اللہ نے معارف السنن میں ذکر کیا ہے، معارف السنن کا مطالعہ ساتھ ساتھ اب کرتے نہیں کرتے اس میں؟ ہاں، تو انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ بھائی اس زمانے میں تو منع کرنا اور جواز کی بات ایک ہی مدار پر تھی، آپ کیوں دور بیٹھے آج؟ بھائی آپ اپنی جگہ پر آ جائے نا۔ تو اس زمانے میں یہ کفار اور فساق کا شعار بھی بن گیا ہے۔ کس کا شعار بن گیا ہے؟ کفار اور فساق، لہذا اس وجہ سے مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ شعار بننے والی بات بھی حضرت بنوری کے زمانے تک ہوگی، آج کل تو مسلمانوں میں بھی رائج ہو گیا ہے۔ کسی بڑے ہوٹل میں یا بڑے سیمینار میں جب آپ جائیں گے نا تو آپ کو بے تحاشا ایسے بے وقوف نظر آئیں گے۔ تو یہ کفار اور فساق کا جو خاص شعار تھا وہ بھی بات بھی اس سے ختم ہو گئی، لہٰذا اس کی جو حیثیت ہے اب وہ مکروہ تحریمی سے تھوڑا سا نیچے، مکروہ تنزیہ سے اوپر، اصاعت کا درجہ جس کو کہا جاتا ہے نا، کون سا درجہ؟ اصاعت کا درجہ، اسی درجے پر یہ فٹ ہے۔ تو اس کو ہم گناہ کبیرہ بھی نہیں کہہ سکتے، اور اس سے منع کرنے کے لیے ہم سختی اور برا بلا بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن خود بہت تاکید کے ساتھ اس سے اجتناب کریں گے۔ کس کے ساتھ؟ بہت تاکید کے ساتھ۔ دیکھو مکروہ تنزیہ میں یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے کہ بہت تاکید کے ساتھ اجتناب، بلکہ اس میں ہم یہی کہیں گے۔ یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بات اس دن بھی آئی تھی کہ یہ جو کراہت کے درجات ہے یا جواز کے، یہ سب کلی مشکک ہیں۔ کلی مشکک کا مطلب کیا ہوتا ہے منطق کی اصطلاح میں؟ ہاں، ایسا کلی جس کے افراد میں معیار کے لحاظ سے تفاوت ہو۔ تو کراہت کوئی ایک جیسی چیز نہیں، یہ کراہت کا اعلیٰ درجہ، پھر اعلیٰ درجے سے توڑا نیچے، پھر اس سے توڑا نیچے، پھر اس سے توڑا نیچے۔ پرانے زمانے میں 3 ہی درجات ہوتی تھے نا چیزوں میں، اعلیٰ ہے، ادنا ہے، متوسط ہے۔ جب سے چائنا کی مارکیٹ آئی ہے تو ایک چیز میں کتنے درجات ہوتے ہیں؟ 200 سے بھی زائد ہوتے ہیں۔ تو کراہت بھی اس طرح کلی مشکک ہے۔ اس لیے ہم نے جو اس کے لیے جگہ متعین کی وہ ہے کہ کراہت تحریمی سے نیچے ہے، لیکن کراہت تنزیہی سے اوپر کا درجہ جو اصاعت کا درجہ ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے اس کا۔ اب عام معمول یہی تھا، تو چونکہ پہلے روایت جو آئی ہے اس میں حضرت عائشہ نے بہت سختی سے انکار کیا ہے۔ دیکھ روایت، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ من حدثکم، جو آپ کو یہ بات بتایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما تو فلا تصدقوہ۔ حضرت عائشہ کے اس فرمان میں حضرت حذیفہ کی طرف تعریض ہے، جس کی روایت دوسرے باب میں آ رہی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ کو کہ ضمناً اس پر تعریض کر رہی ہے
کہ اس کی بات کی اب تصدیق نہ کرو، وہ غلط بول رہا ہے، اس لیے کہ ما کان یقول الا قاعدن، حضور بیٹھ کر ہی قضائے حاجت فرماتے تھے۔ اب دیکھیں حضرت عائشہ کی بات ہے، اور حضرت عائشہ نے اس طرح کئی باتیں کی ہیں بہت سارے صحابہ کے بارے میں، جیسے کہ سماع و موتا میں بھی ان کا ایک روایت اس طرح ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک عالم گزرے ہیں علامہ بدر الدین زرکشی، کس نام سے ہے جناب؟ بدر الدین زرکشی، جنہوں نے علوم القرآن پر بہت اچھی کتاب لکھی ہے البرہان کے نام سے۔ تو ان کی ایک کتاب ہے حضرت عائشہ کے اس طرح کے طرز عمل کے حوالے سے، کہ جس میں حضرت عائشہ نے دوسرے صحابہ پر استدراک کیا ہے اور بتایا ہے کہ انہوں نے غلط بات کی ہے، صحیح بات یہ ہے، اس کو استدراک کہتے ہیں۔ تو اس کتاب کا نام ہے الاصابہ فی ما استدرکتہ السیدۃ عائشۃ علی الصحابہ۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ الاصابہ، صاد کے ساتھ، الاصابہ فی ما استدرکتہ السیدۃ عائشۃ علی الصحابہ۔ تو اس میں 250 انہوں نے مثالیں جمع کی ہیں، 175 کے آس پاس، 250، جس میں حضرت عائشہ نے صحابہ کے بارے میں مختلف مواقع پر یہ کہا ہے کہ انہوں نے جو بات کی یہ صحیح نہیں، یہ صحیح بات، یہ استدراک جس کو بولتے۔ اب حضرت عائشہ کا استدراک بعض جگہوں میں صحیح ہے، بعض جگہوں میں صحیح نہیں ہے، جیسے کہ یہاں بالکل صحیح نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ ایک مستند راوی ہے، وہی صحابی ہے، اور انہوں نے خود دیکھا ہے، تو کیسے اب کہہ سکتی ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ غلط بول رہا ہے۔ تو بعض جگہوں میں حضرت عائشہ کا استدراک درست ہے، بعض جگہوں میں درست نہیں ہے۔ تو علامہ زرکشی نے یہ بات کی ہے کہ کہاں استدراک ان کا درست ہے، کہاں نہیں ہے۔ تو یہاں بھی استدراک ہی گوئے کہ کیا ہے، فلا تصدقوہ ما کان یقول الا قائدا۔ تو اس کو ہم عام معمول پر محمول کریں گے۔ وفی الباب عن عمر و بریدہ قال ابو سعید عائشہ احسن شیء فی هذا الباب واصح، یہ بات پہلے بھی آ گئی تھی کہ احسن شیء فی هذا الباب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث حسن صحیح، بلکہ مطلب کیا ہے کہ دستیاب ذخیرے میں اس روایت کی جو احادیث ہے اس میں سب سے اچھا یہ ہے، فی نفسی یہ کمزور بھی ہو سکتا ہے۔ وحدیث عمر انما روی من حدیث عبد الکریم بن المخارق، ایک دوسری روایت بھی جو حضرت عمر کی طرف منسوب ہے، جس کا آگے تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن وہ جو منقول ہے روایت تو وہ عبد الکریم ابن ابی المخارق سے منقول ہے، اور نافع عن ابن عمر ہے، عن عمر قال رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابول قائما، کہ حضور نے مجھے کھڑے ہو کر دیکھا میں پیشاب کر رہا ہوں، تو فقال، مجھے فرمایا کہ یا عمر لا تبول قائما فما بلت قائما بعد، تو اس کے بعد میں نے کھڑے ہو کر پیشاب کبھی بھی نہیں کیا۔ تو یہ بات، یہ روایت عبد الکریم کی وجہ سے ضعیف ہے، اس لیے کہ یہ ضعیف راوی ہے عبد الکریم بن مخارق۔ اور یہ کیوں ضعیف ہے؟ تو آگے کہتے ہیں کہ وہ انما رفع هذا الحدیث عبد الکریم بن مخارق، کہ یہ حدیث جو ہے حضرت عبد الکریم اس کو مرفوع بیان کرتے ہیں۔ مرفوع بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جس میں حضرت عمر کا حضور کے ساتھ واقعہ بیان کرتے ہیں، لنک بنا لیتے ہیں کہ حضور نے مجھے دیکھا، پھر حضور نے یہ فرمایا، اس طرح ہونے سے حدیث مرفوع ہو جاتی ہے۔ تو بتایا کہ حضرت عمر کا حضور کے ساتھ کوئی اس طرح واقعہ پیش نہیں آیا، کیوں نہیں پیش آئے اس کی وجہ آگے روایت ہے، لیکن پہلے اس بات کو مکمل کرے کہ اس حدیث کو جو مرفوع کیا ہے عبد الکریم بن مخارق نے مرفوع کیا ہے۔ مرفوع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ آنا اس میں۔ وہ ضعیف عند اہل الحدیث، ضعف ایوب السختیانی وتکلم فیہ، سب کے ہاں ضعیف ہے۔ صحیح بات یہ ہے، ورواه عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر، حضرت عمر نے یہ فرمایا ہے کہ ما بلت قائما منذ اسلمت، کہ جب سے وہ مسلمان ہوا میں نے کھڑے ہو کر کبھی بھی پیشاب نہیں کیا۔ تو دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ آپ چاہے تو کھڑے ہو کر کرے، چاہے تو، اگر اس طرح چیز ہوتی تو حضرت عمر پوری زندگی اس کا اہتمام نہ کرتے، کیونکہ عربوں کے لیے کڑا پیشاب بڑا آسان تھا نا، وہ لنگیاں پہنتے تھے، تھوڑا سا اٹھا لیا کر لیا، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں کیا انہوں نے، اس لیے کہ یہ ایک سنگین معاملہ تھا، کوئی ایسا ہلکا پھلکا معاملہ نہیں تھا، تو اس لیے فرمایا کہ ما بلت قائما منذ اسلمت۔ وهذا صح من حدیث ابی الکریم، یہ اس سے اصح ہے، لہٰذا یہ حضرت عمر کی موقوف بات ہے، اور وہ موقوف بات بھی وہ نہیں ہے جو اوپر ہے، بلکہ یہ اس کا عکس ہے کہ کبھی بھی میں نے ایسا نہیں کیا۔ اور حضرت عمر نے جب یہ فرمایا کہ میں نے اسلام کے بعد ایسا نہیں کیا ہے، تو آپ خود بتائیں کہ اس پہلے والی بات کے موقع پیش آئے گا کبھی؟
نہیں آئے گا نا کہ حضور نے مجھے دیکھا کہ میں کھڑے ہو کر کر رہا تھا، فرمایا کہ نہیں، اس کا موقع ہی نہیں ہے۔ وہ حدیث بریدہ فی ھذا غیر محفوظ نے ایک دوسری روایت ہے جس کے بارے میں تبصرہ ہے کہ وہ بھی درست نہیں ہے۔ اب یہ اپنا فقہی موقف بیان کر رہے ہیں۔ کون سا موقف؟ فقہی، کہ اس حدیث کی روح سے فقہی موقف امام ترمذی کے نزدیک یوں کلیئر ہو گیا ہے کہ عمان النہی عن البول قائما علی التعدیب لا علی التحریم، کہ یہ سلیقہ مندی کی بات ہے، ادب آداب کی بات ہے، یہ کوئی حرمت پر دلالت کرنے والی حدیث نہیں ہے، گوئے کہ مکروہ تنزیہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر خلاف ادب ہے، مکروہ تنزیہ ہے، اور بیٹھ کر یہ ادب کے زیادہ قریب ہے، لیکن کھڑے ہو کر یہ کوئی مکروہ تحریم اور ناجائز نہیں ہے۔ تو ہمارا امام ترمذی سے تھوڑا ہلکا سے اختلاف آئے گا کہ ہم کہیں گے کہ یار اتنا ہلکا نہ بنے، اس کو تھوڑا سے اس کو آگے لے جائے کہ مکروہ تنظیمی سے آگے اسعاد کا جو درجہ ہے جو دونوں کے بیچ میں ہے اس پہ لے جائے، کیونکہ حدیث کا رویہ یہ بتاتا ہے نا ہمیں کہ یہ مکروہ تنزیہی بہرحال نہیں ہے، اس سے ذرا سیریس معاملہ ہے۔ تو بہرحال یہ فقہی ذوق کا اختلاف ہوتا ہے، اجتہاد کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں صحیح ہے۔ وقد روی عن عبداللہ بن مسعود قال ان من الجفاء، حضرت عبداللہ بن مسعود کی دلیل امام ترمذی نے اپنے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود نے اس کے لیے جفا کا لفظ استعمال کیا۔ جفا کا مطلب یہ ہے کہ دیہاتی پن، گوار پن، کہ گوار پنے اور دیہاتی پنے کی بات ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پیشاب کریں۔ تو یہ کس بات پہ دلالت کرتا ہے یہ جملہ؟ سیدھا سیدھا کہ یہ کہ نامناسب کام ہے، ذرا زیادہ نامناسب کام ہے، لیکن یہ کہ مکروہ تحریمی پر دلالت بہرحال نہیں کرتا۔ تو یہ منع والی روایت یا کہ رخصت والی روایت ہے۔ باب ما جاء من رخصت فی ذالک فی ای شیء فی ذالک فی البول قائما۔ وبه قال حدثنا عناد قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اتى صباطة قوم، جہاں کچرا پھینکنے کی جگہ تھی وہاں حضور آئے، فبال علیہا قائما فاتیت بوضوء، تو میں اس کے لیے پانی لایا وضو کا۔ وضو جب واو پر زبر ہونا اس سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ وضو کرنے کا پانی، تو پانی میں لایا۔ فذهبت لاتاخرانه، پھر میں پیچھے ہونے لگا، تو فدعانی حتی کنت عند عقبیہ، پھر مجھے بلایا اور میں اتنا قریب ہوا کہ میں ایڑیوں کے پاس کھڑا رہا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دوسرے کے قرب میں دوسرا آدمی جب قریب ہو تو آپ قضاء حاجت کر سکتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو محفوظ پاتے ہیں تو اس میں کوئی نامناسب والی بات نہیں ہے۔ لہٰذا آج کل جو اٹیچ بات کا اصول ہے نا، تو یہ کوئی خلاف شریعت نہیں ہے۔ فتوضأ، تو پھر حضور نے وضو بھی کر لیا، اور مسح علی خفیہ، اور موزے پہنے ہوئے تو اس پر مسح بھی کر لیا۔ حضور نے حضرت حذیفہ کو کیوں روکے رکھا؟ تاکہ یہ امر وہ صحیح طریقے سے نوٹ کرے اور امت تک پہنچائیں۔ تو یہ حضرت حذیفہ کو قریب کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے یہ عمل بیان جواز کے لیے کیا ہے، تاکہ میری امت پر ایسا موقع آئے گا کہ وہ ہوٹلوں میں جائیں گے، وہاں بیٹھ کر پیشاب کی جگہ ہی نہیں ہوگی، تو وہاں کھڑے ہو کر بھی اگر ایسی صورت ہے تو وہ کھڑے ہو کر بھی کر سکیں۔ اس لیے بیان جواز کے لیے ایک صورت بتائی، ورنہ عام معمول یہ نہیں تھا۔ تو یا تو یہ بیان جواز پر محمول ہے، یا یہ حالت عذر پر محمول ہے۔ کس چیز پر محمول ہے؟ عذر پھر کبھی کمر میں، کبھی گھٹنے میں، کبھی جگہ میں، کوئی بھی عذر ہو سکتی ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں کوئی نامناسب درجے کی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ حضور نے کوئی نامناسب کام کیا ہے، اس لیے کہ حضور کی حیثیت پیغمبر کی تھی۔ پیغمبر اگر بیان جواز کے لیے کوئی کام کرے، اگر وہ کام غیر اولا بھی ہے، تب بھی حضور کے لیے وہ غیر اولا نہیں ہوگا، بلکہ وہ منصب نبوت کا تقاضا اور ضروری ہوگا۔ سمجھ رہے جناب؟ اور عذر کی وجہ سے تو ویسے کوئی بات نہیں۔ قال ابو عيسى وهكذا روى منصور بن بيت الزبيان ابي وائل عن حذيفه مثل وارد الاعمش وروى حماد بن ابي سليمان عاصم بن بهدل ابي وائل المغيرة بن شعبة النبي صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ابی وائل عن حذيفة الصح وقد رخص قوم عالم في البول قائما، بعض نے رخصت دی ہے، تو یہ کوئی تضاد والی بات نہیں ہے۔ رخصت جس نے دیا تو مطلب اس کا ہے کہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، اور جنہوں نے منع کیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ بالکلیہ اجازت نہیں ہے، بلکہ عذر ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی الاستتار عند الحاجہ، قضاء حاجت کے وقت تو اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا۔ اب جب آپ چھپا کے رکھیں گے تو قضاء حاجت کیسے کریں گے؟ تو اس کا مطلب حتی الامکان اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا، اور کشف عورت بہت کم ہی وقت کے لیے، کم ہی مقدار میں کرنا۔ تو اس سے ہمیں شریعت کا مزاج پتہ چلا کہ کم سے کم سطر کھولنے کی ترغیب ہے، بس جتنے کی ضرورت ہے اور جتنے دورانیے کی ضرورت ہے۔
لہٰذا آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ کڑے ہیں اور ادھر سے آپ نے شلوار نیچے کر لیا، بلکہ جب آپ بیٹھنے کے قریب ہو جائیں گے تو اس وقت کر لیں، اور جیسے فارغ ہوں گے تو اٹھنے سے پہلے ہی اوپر کر لیں۔ تو یہ بھی ادب ہے۔ اب دیکھو شریعت نے ہمیں کتنی باریک باریک باتیں بھی بتائی ہے، ایسی ہدایت کسی اور مذہب والوں کے پاس نہیں ہے، اتنی تفصیل سے ہدایت نامہ ہر چیز کے بارے میں۔ اس لیے تو یہودیوں کو حسد کی وجہ سے ایک آگ لگی، جنہوں نے ایک صحابی سے یہ پوچھا کہ تمہارا پیغمبر تو تمہیں بول و براز کرنے کے طریقے بھی سکھاتا ہے، تو صحابی نے بڑے فخر سے کہا کہ ہاں ہمیں سکھاتے ہیں، اور یہ چیز ایسی ہے کہ سکھانے کی اس میں ضرورت ہے۔ میں آپ کو 4 باتیں بتاتا ہوں جو ہمارا پیغمبر ہمیں سکھاتے ہیں، تم لوگوں کو ان باتوں کا پتہ ہے؟ نہیں یہ پتہ، تو پھر یہ چیز بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ پیشاب کیسے کریں گے۔ دیکھیں آگے روایت میں، وہ ماجہ فلسطین عند الحاج وبی قال حدثنا حتیبہ قال حدثنا سلام بن حرب الاعمش عن انس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھ لیا کرے بھائی، زور سے نہیں، بس آرام سے، لیکن پڑھنا ضرور ہے، اور کوشش کریں کہ 2-3 بار ہی پڑھ لیا کرے، جب ایک بار زبان چل گئی تو 2 بار اور چلے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجۃ لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض، تو کپڑا نہیں اٹھاتے تھے جب تک زمین کے قریب بالکل نہ جاتے، جب زمین کے قریب جاتے تو کپڑا اٹھا رہے تھے۔ اس سے حضور کے حیاداری کا پہلو سمجھ آیا، امت کو بھی یہی تعلیم ہے۔ قال ابو عیسیٰ هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن انس هذا الحديث، وروى وكيع والحماني عن الأعمش قال قال ابن عمر كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض، مطلب واضح ہے۔ وکیل الحدیثین مرسل، مرسل کس روایت کو کہتے ہیں؟ اس میں تابعی صحابی کا واسطہ چھوڑ کر ڈائریکٹ حضور کی طرف نسبت کرے، یہ مرسل ہے۔ اور مرسل ہونے کی وجہ ہے کہ لم یسمع الاعمش من انس بن مالک ولا من احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اعمش سے کسی صحابی سے بھی نہیں سنا۔ وقد نظر الى انس بن مالک، حضرت انس کو دیکھا تو ہے لیکن ان سے سنا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی اس جیسی سچویشن ہے کہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا تو یقیناً ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن صحابہ سے روایت بھی کی ہے یا نہیں، تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ 5 حدیثیں روایت کی ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں روایت کوئی نہیں کی، لیکن حناف نے پھر ثابت کیا ہے کہ 5 صحابہ سے روایت کی بہرحال، لیکن صحابہ کو دیکھا تو یقیناً ہے، تو تابعیت میں تو کوئی شک نہیں ہے امام صاحب۔ تو یہ حضرت انس کو دیکھا انہوں نے، اور فرمایا ہے کہ رأیت یصلی، میں نے حضرت انس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ فذکر عنہ حکایۃ فی الصلاۃ، اور ان کے مطلب واقعہ بیان کیا ہے، لیکن کسی صحابہ سے روایت کی نہیں ہے، تو گویا کہ اس میں اور صحابہ کے بیچ میں واسطہ ہے، جو واسطہ کہ انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے۔ تو یہ حدیث مرسل بھی ہو گیا اور منقطع بھی ہو گیا، کیونکہ صحابی کا واسطہ ہٹا دیا تو اس کی وجہ سے مرسل ہوا، اور صحابی سے نیچے کوئی اور واسطہ بھی ہٹا دیا تو اس کی وجہ سے منقطع بھی ہو گیا، جس کو مقطوع بھی کہتے ہیں۔ اعمش کا اپنا نام تھا سلیمان ابن مہران، ابو محمد ان کی کنیت ہے، اور الکاہلی ایک کاہلہ قبیلہ ہے ان کی طرف منسوب ہے، اور وہ مولا لہم، اور کاہلہ کی طرف جو ہے منسوب ہے، تو اس طریقے سے نہیں ہے کہ یہ ان کا کوئی فرد ہے اور خونی رشتہ ہے ان کے ساتھ، بلکہ ان کے ساتھ رشتہ عتاق ہے کہ ان کے والد کو یا والدہ کو انہوں نے آزاد کیا تھا، اور عربوں میں یہ اصول تھا کہ جس قبیلے کا فرد کسی غلام کو آزاد کرتا تو وہ آزاد شدہ آدمی بھی اس قبیلے کا فرد ہی شمار ہوتا۔ عربوں میں 2 اچھے رواج تھے، ایک رواج کا اسلام کی تبلیغ میں بہت بڑا کردار تھا، ایک رواج جس کا اسلام کی تبلیغ میں بہت بڑا کردار تھا، وہ یہ تھا کہ جو آدمی کسی کے ہاتھ پہ مسلمان ہوتا تو وہ آدمی اس قبیلے کا فرد بن جاتا، اس کے سارے نفع نقصان اس قبیلے کے شمار ہوتے، اس کی شادی کا انتظام بھی وہ قبیلے والے کرتے، وہ اگر مدیون بن جاتا قرض مقروض تو اس کا قرضہ بھی وہ اتارتے، اس کو کوئی آنکھ نہیں اٹھاتا تو اس کا دفاع بھی کرتے، سب چیزیں کرتے۔ تو اس لیے لوگ جرأت کے ساتھ اسلام میں آتے تھے۔ آج کل جو آدمی مسلمان ہوتا ہے تو کوئی اس کو سہارا نہیں دیتا، وہ بے سہارا بن جاتا ہے بیچارہ، اپنے قبیلے سے تو کٹ جاتا ہے، دوسرے کا ہوتا نہیں ہے۔ کئی لوگ اس پریشر میں مسلمان نہیں ہو رہے ہیں کہ ہم قبیلے سے الگ ہوں گے۔ اگر مسلمانوں میں یہ رواج آ جائے نا کہ جو راجپوت کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے تو وہ راجپوت برادری کا فرد ہوگا، تمام راجپوت اس کو پالیں گے، تو آپ دیکھیں کیسے لوگ اسلام میں آتے ہیں، آ رہے دڑا دڑ۔ تو ایک چیز ہے جس کی کرنے کی ضرورت ہے، سمجھ رہے جناب۔
آپ میں سے کوئی فارغ ہو جائے تو اگر صرف اس بات پر وہ تحریک چلائے نا تو یہ اس کی زندگی کا ایک بڑا مشن ہوگا کہ ہر برادری کو جمع کر کے اس بات پہ قائل کرے کہ اس برادری کے ہاتھ پہ جو بھی قادیانی یا جو بھی غیر مسلم مسلمان ہوگا تو یہ برادری اس کو ایسا سمجھے گی جیسے کہ ان کا ایک فرد ہے. جیسے کہ میمنوں میں اکثر یہ برادری کی بڑی اچھی صفات ہے، میمنوں سے سیکھنا چاہیے. تو پھر آپ دیکھیں کتنا کام ہوتا ہے. تو حضرت مسروق کہتے ہیں کہ مولاً لہم سے بات آئی کہ یہ ان کا آزاد کردہ غلام ہے. تو آزاد کردہ غلام ہے لیکن نسبت میں ان کی طرف منسوب ہوتے ہیں. قال الاعمش کان ابی حمیلا فورثه مسروق. یہ جملہ سمجھنے کا ہے. حضرت اعمش کہتے ہیں کہ میرے والد حمیل تھے. حمیل بمانے محمول، گود میں اٹھایا ہوا. تو مطلب میرے والد کو میری دادی گود میں اٹھائے ہوئی آئی تھی مسلمانوں کے ہاں، اور میرا دادا وغیرہ کوئی اس وقت نہیں تھے، یا وہ فوت ہو گئے تھے یا قتل ہو گئے تھے. تو میری دادی نے میرے والد کے بارے میں دعویٰ کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے. یہ کیا ہے؟ میرا بیٹا ہے. تو مسروق جو تابعی تھے، جو اس وقت قاضی تھے، انہوں نے اس لڑکے کو، میرے دادے کو، میری دادی کا بیٹا قرار دے کر دادی کے میراث میں میرے والد کو حصہ دیا تھا. سمجھ رہے جناب؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جو آپ نے میراث میں سراجی وغیرہ تو پڑھی ہے نا آپ نے، اس میں میراث کے جو ہے کئی مصارف ہیں. تو آخری مصرف جو ہے وہ ہے مقر لہو بالنسب علی الغیر. وہ صورت جس میں ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں نسب کا اقرار کرے، لیکن وہ نسب کا اقرار صرف اس کی ذات کی حد تک محدود نہ ہو بلکہ وہ غیر پر بھی وہ اقرار لاگو ہو رہا ہو. جیسے کہ ایک عورت آئے اور وہ کسی لڑکے کو ہاتھ میں لے کر کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو یہ نسب کس پر ڈال رہے ہیں؟ اپنے شوہر پر. تو اگر شوہر اس کا اقرار کرے تو پھر دونوں کا ہوگا، اگر نہ کرے تو صرف اس عورت کا ہوگا، اس کا نہیں ہوگا. تو یہاں ایسی صورتحال تھی کہ شوہر تھا ہی نہیں ساتھ، اور میری دادی نے میرے دادا کے بارے میں اقرار کر لیا کہ میرا بیٹا ہے. تو مسروق نے اس کو اس کا وارث قرار دیا. لہٰذا جب دادی فوت ہو گئی تو کیا ہوا؟ اس دادی کا میراث بیت المال میں نہیں گیا بلکہ میرے دادا کو مل گیا اس اصول کے تحت. یہ اس جملے کا مطلب ہے. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ کان ابی حمیلا فورثہ مسروق. میرا والد گود میں اٹھایا ہوا تھا میری دادی کا، اور مسروق تابعی نے ان کو وارث قرار دیا میرے دادی کا. بات ہو گئی ختم. باب ما فی کراہت الاستنجاء بالیمین. یہ وہ بات ہے جس میں ایک یہودی نے صحابی پر اشکال کیا تھا، تو اس پر عنوان ڈالا ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے. دیکھو شریعت نے ہاتھ تقسیم کیے ہیں. جو اچھے اچھے کام ہیں، جیسے کسی کو گفٹ دینا ہے، کسی سے کتاب لینی ہے، کسی کو پیسے دینے ہیں، کسی کو سلام کرنا ہے، تو یہ سب چیزیں سیدھے ہاتھ سے ہیں. اور جو ادنا درجے کے کام ہیں، ناک صاف کرنا ہے، کسی جگہ خارش ہو گئی پوشیدہ جگہ پر اس کو خارش کرنا ہے، کوئی گندگی کی کچرے کی چیزیں اٹھا کر رکھنی ہے، دینی ہے، یہ سارے کام الٹے ہاتھ کے ہیں. تو ہاتھ تقسیم ہے. لہٰذا جب ہم کھانا کھاتے تو ہمیں کوئی وسوسہ نہیں ہوتا. اب مغربیوں نے جب یہ ہاتھوں کی تقسیم ختم کر لی نا، ہر کام وہ سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں، تو جب ان کو کھانے کا وقت آیا تو وہ تو کہتے کہ اسی سے تو ہم نے پاخانہ صاف کیا تھا، اب اسی سے ہم کھانا کھائیں گے. لہٰذا چوری کانٹے اور چمچ کی حاجت ان کو پڑ گئی. تو جو چمچ سے کھانے کا رواج ہے نا، یہ اسی وجہ سے ہوا ہے. اس میں کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے کہ وہ سیدھے ہاتھ سے پاخانہ صاف کر دے تو پھر یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ اسی سے ہم کھانا کھائے، لہٰذا بیچ میں واسطہ لائے. اور واسطہ کس چیز کا ہے؟ چمچ کا ہے. تو دیکھو اسلام سے دوری کا یہ ہوتا ہے کہ عقل سے ہم اپنا استنجا بھی نہیں کر سکتے. بھائی صحیح بات یہ ہے کہ عقل سے ہم اپنے آپ کو صاف کرنے کا طریقہ بھی صحیح طریقہ سے نہیں ڈھونڈ سکتے. اگر کریں گے تو کتنے کربوں کا، اگر آپ پوری انڈسٹری لے لیں نا تو اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے جو چمچوں پہ چل رہی ہے. وہ چمچ غیر ضروری طور پر، اگر یہ نہ ہوتا تو یہ فضول چیز ہی نہ ہوتی. تو مغرب چونکہ آج کل طاقت میں نا، تو اس کی ہر چیز ہمیں معیار نظر آتی ہے. حالانکہ اس پر تحقیق ہوئے ہے، جو خالد جامی صاحب ہے، یہ بڑے محقق ناقد ہیں مغرب کے، اس کی باتیں سن لیا کرے. تو کہتے ہیں کہ مغرب میں جو فلش سسٹم ہے نا واش روم کا، اس سسٹم کے تحت دنیا کا پانی
جتنا بھی پانی کا ذخیرہ اگر پوری دنیا اس فلش سسٹم پر آئے تو وہ پانی اس کے لیے کافی ہو ہی نہیں سکتا، اور میٹھے پانی کی قلت ضرور پیدا ہوگی، اور آگے مستقبل میں میٹھا پانی اتنے اہمیت اختیار کریں گے کہ ملک اس پہ لڑائی کریں گے۔ آج کل لڑائی ہو رہی ہے نا، پاکستان افغانستان کے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ میٹھے پانی کا ہے کہ وہ جلال آباد کی ایک جگہ پر ڈیم بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو، اگر وہ ڈیم بن گیا تو بڑا مسئلہ ہوگا۔ انڈیا کے ساتھ بھی ہمارے مسائل اس نوعیت کے ہیں، تو آگے یہ مزید یہ مسئلہ سیریس ہوگا تو اس پہ جنگیں ہوگی باقاعدہ۔ اب یہ مسئلہ پیدا کہاں سے ہوا ہے؟ اسراف سے۔ وہ اسراف کہاں سے ہم نے سیکھا ہے؟ مغرب سے، کیونکہ ایک واش روم پہ ہم اتنا پانی بہاتے ہیں کہ اس سے 10 لوگ نہا سکتے ہیں۔ تو اسلام ہی ہے، اگر آپ جڑوں میں جائیں گے تو آپ کو اس کے علاوہ کوئی طریقہ نظر ہی نہیں آئے گا کہ اس دنیا میں آپ سلامتی کے ساتھ رہے۔ آج کل جو گرمی کی اتنی شدت اور حدت ہے، یہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ یہ چائنا اور بڑے مغربی طاقتوں کے چند پیسے زیادہ کمانے کی وجہ سے دنیا کی حالت ہوئی ہے کہ انہوں نے انڈسٹری کو ایسے بے تحاشا طریقے سے غیر محتاط انداز میں بڑھایا کہ اس سے گرین گیسز کا مسئلہ ہوا، پھر اس سے ہمارا جو حائل تھا وہ سورج اور ہمارے بیچ وہ حائل نقصان اس کمزور ہونا شروع ہوا، اس کے نتیجے میں پھر گرمی کی شدت اور یہ موسمیاتی تبدیلیاں جو بے تحاشا آ رہی ہے غیر متوقع طور پر، تو یہ سب چیزیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اور ایدی الناس سے مطلب آج کل الف لام عہد کے لیے ہے، یہ کافر لوگ مراد ہیں۔ مسلمانوں کا کوئی کنٹریبیوشن اس فساد میں نہیں ہے، دنیا کے فساد کے ذمہ دار کافر ہیں، لیکن وہ ذمہ داری پھر ہمارے اوپر ڈالتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے۔ تو ہم نے دہشت گردی سے جو مارا ہے نا، آپ لوگوں نے جو غلط انجیکشن سے مارا ہے ٹرائی کرنے کے لیے، وہ اس سے ہزارہ گنا زیادہ ہے، باقی تو چھوڑ لے یار۔ جنگ عظیموں میں جو مارا ہے اور سیکولرزم کے نام پہ جو مارا ہے وہ تو چھوڑ لے، اگر صرف آپ نے انجیکشنوں کی ٹرائی پر جو لوگوں کو مارا ہے نا، وہ بھی مسلمانوں کے اس سے زیادہ ہے۔ بہرحال حدثنا محمد بن عمر مکی قال سفیان بن عیینہ عن معمر بن یحیی بن کثیر عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا یمس رجل ذکرہ بیمینہ، تو فرمایا کہ آپ ہاتھ بھی نہ لگائے سیدھا ہاتھ اس جگہ کو، اگر وہاں خارش مارش ہو رہا ہے تو بھی الٹے ہاتھ کا استعمال کریں تاکہ آپ کو کھانے کا وقت گن نہ آئے۔ ٹھیک ہے جناب۔ وہ فی الباب عائشہ وسلم بن ہریرہ وسالم بن حنیف قال ابو اسحاق حدیث صحیح ابو قتادہ اسم الحارث بن ربیع الامر حاضر عند اہل العلم کرو استنجاء بالیمین، استنجاء بالحجارہ کے بارے میں وہ روایت ہے۔ استاد تو نہیں آئے نا؟ وہ بھی قال حدثنا قال حدثنا ابو معاویہ الاعمش ابراہیم بن عبد الرحمن بن ابی زید حضرت سلمان فارسی کو کہا کہ قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، کہ تمہارے پیغمبر نے تمہیں ہر چیز سکھانا شروع کیا ہے اور پیشاب کرنے کے طریقے بھی سکھانا شروع کیے ہیں، کوئی ایک قسم کا مذاق اڑایا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے بتایا کہ ہاں ایسا ہے، اور میں فخر سے کہتا ہوں کیونکہ جو 4 باتیں حضور نے ہمیں بتائی ہے نا، وہ ہم عقل سے اس کا ادراک نہیں کر سکتے تھے۔ قال سلمان اجل، ہاں ہمیں ایسا ہی ایک فخری انداز میں اسلامی تعلیمات کو پیش کرنا چاہیے، معذرت خواہانہ انداز میں نہیں۔ نہانا ان نستقبل القبلہ بغایت بولے، ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ آپ لوگ تو قبلہ کی طرف ہی رخ کرتے ہیں، تو کیا آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر نے جب تک نہ بتائی ہو؟ جبکہ ہم نے حضور نے بتایا کہ اس عمل کے وقت آپ مقدس چیزوں کی طرف رخ نہ کریں تاکہ اس کی تعظیم آپ کے دل میں برقرار رہے۔ تو کتنے دور رس حکم ہے، یہ عقل سے اس کا امکان ہی نہیں ہے کہ آپ اندازہ لگا سکیں۔ مزید او نستنجی بالیمین، سیدھے ہاتھ سے استنجا ہم کریں، آپ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ او استنجی احدنا باقل من 3 حجر، کم سے کم 3 پتھروں جس سے صحیح صفائی ہوتا کہ بعد میں وسوسوں کی بیماری نہ ہو۔ انسانوں کی بیماریوں میں سب سے زیادہ تکلیف دہ بیماری وسوسے کی ہے، اور وسوسے کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ پاکی میں بے احتیاطی کرنے سے۔ اسراف کرے گا تو بھی وسوسے کا بیمار ہوگا، اور بے احتیاطی کرے گا تو بھی وسوسے کا بیمار ہوگا۔ شریعت نے وسوسے کی جڑوں کو ختم کیا ہے، اس لیے حکم دیا ہے۔ اس کے بہت دور رس اثرات ہیں جس کا ہم عقل سے ادراک نہیں کر سکتے۔ مزید یہ ہے کہ نستنجی برجینہ و بعض میں کسی گندگی سے، کسی ہڈی وغیرہ سے استنجا کرے، اس لیے کہ اس میں چکناٹ ہے، وہ خود ہی صاف، اس سے صفائی ہو بھی نہیں سکتی، وہ خود ہی گندی ہے تو دوسری چیز کیسے صاف ہوگی؟ تو یہ 4 باتیں حضور نے ہمیں بتائی ہے جو کہ ہم عقل سے ادراک نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ بڑا فخری جواب دیا، اور یہودی ایسے کان مروڑ کر لپیٹ کر جو ہے چل پڑا وہاں سے۔
قال ابو عیسیٰ حدیث سلمان حدیث حسن صحیح وقول اکثر علم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعضهم رأوا استنجاء بالحجارۃ یجزی، یہ کافی ہے اگرچہ استنجاء بالماء نہ کرے، اذا انقى صل الغائط البول، اگر ڈیلوں سے اور پتھروں سے جگہ صاف ہو گئی ہے۔ وبی یقول الثوری ابن المبارک والشافعی احمد اسحاق، باقی استنجاء بالماء کا کیا حکم ہے تو کل انشاءاللہ بس۔